جی اب پتہ نہیں کیا ہونے جا رہا ہے، نظام لپیٹا جائے گا، نئے صوبے بن جائیں گے، انتظامی یونٹ بن جائیں گے۔ ایک سیاسی بحث چھڑی ہوئی ہے محسن نقوی صاحب کے خطاب کے بعد۔ پی آر اوز کی جانب سے مختلف وقتوں پہ میسیجز ڈالے گئے کہ محسن نقوی صاحب خطاب کریں گے۔ گڈ گورننس کی بات آپ کہتے ہیں بوسیدہ نظام ہے، نہیں ترقی کر سکتا۔ محسن نقوی صاحب نے خود ماورائے آئین کیسے حکومت کی؟ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں کاشف رفیق، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خبر کیا ہے، اور میرے ساتھ روزانہ کی طرح اسٹوڈیو میں موجود ہے MB سومرو۔ ناظرین، آج جس موضوع پہ ہم گفتگو کریں گے، کچھ حقائق آپ کے سامنے رکھیں گے، وہ موضوع یہ ہے کہ گزشتہ روز محسن نقوی صاحب نے کہیں خطاب کیا اور انہوں نے کہا جی اس طرح نظام نہیں چل سکتا، انتظامی یونٹ بنائیں، کچھ کریں، صوبوں کا معاملہ چلائیں، گڈ گورننس کا معاملہ ہے، اور 10 سال بعد بھی ہم آئیں گے تو اسی طرح کے گرداب میں ہوں گے جس طرح 70 سال سے جس گرداب میں ہم گھوم رہے ہیں۔ اس کے بعد ایک نئی بحث شروع ہو گئی کہ محسن نقوی صاحب، چونکہ محسن نقوی صاحب کا تاثر یہ ہے کہ وہ پاور کوریڈور کے بہت قریب مانے تانے ہیں، اور وہ جب یہ گفتگو کرتے ہیں تو اس کا کوئی مطلب ہے، کوئی معنی ہے، اور کوئی نہ کوئی چیزیں کوک ہو رہی ہیں جس کی اسپیکولیشن شہر اقتدار میں کئی دنوں سے چل رہی ہے۔ میں فارملی گفتگو کے لیے MB سومرو صاحب کے پاس جانے سے پہلے اپنے دیکھنے والوں کو یہ ضرور بتاتا چلوں کہ جو بات محسن نقوی صاحب نے کی، پھر ان کے ہمنوا علیم خان صاحب ہو گئے اور کہا کہ جی انتظامی یونٹ بننے چاہیے، صوبے بننے چاہیے۔ ہم کئی ماہ سے یہ بات کر رہے ہیں کہ 28ویں آئینی ترمیم ہوگی۔ ابھی 2 ہفتے پہلے ہم نے ایک شو کیا تو ہم نے کہا تھا کہ جس کی ابتدا خود پیپلز پارٹی کی جانب سے رکھتی گئی ہے کہ گلگت بلتستان کی اسمبلی میں ایک قرارداد پاس ہوئی صوبہ بنانے کے حوالے سے۔ صحیح، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ہاں اب ایگزیکیوشن کا معاملہ ہے، اور مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ محسن نقوی صاحب کی گفتگو بلا وجہ نہیں ہے، چونکہ سیکٹری داخلہ بھی تبدیل ہوئے ہیں اور ان کی وزارت کی تبدیلی کی بازگشت بھی ہے۔ اب بہت ساری چیزیں ہیں، اب دیکھتے ہیں یہ ہوا کا رخ کس طرف جاتا ہے۔ MB سومرو صاحب، محسن نقوی صاحب نے گفتگو کی اور اب شہر اقتدار میں ایک بھونچال ہے گفتگو کا کہ جی اب پتہ نہیں کیا ہونے جا رہا ہے، نظام لپیٹا جائے گا، نئے صوبے بن جائیں گے، انتظامی یونٹ بن جائیں گے۔ آپ کے پاس گفتگو کے حوالے سے کیا بات ہے؟ صرف شہر اقتدار میں نہیں، پورے ملک میں ایک سیاسی بحث چھڑی ہوئی ہے محسن نقوی صاحب کے خطاب کے بعد، اور بہت ہی یہ سمجھا جا رہا ہے کہ کیونکہ محسن نقوی صاحب ہم بیٹ کرتے ہیں تو ان کے خطاب سے پہلے ان کے PROs کی جانب سے مختلف وقتوں پہ میسیجز ڈالے گئے کہ محسن نقوی صاحب خطاب کریں گے اور وہ اس کی لائیو کوریج کی جائے۔ تو یہ کوئی اچانک خطاب نہیں ہے، یہ سوچا سمجھا خطاب تھا، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک میسیج ہے سیاستدانوں کے لیے، شہباز شریف کی حکومت کے لیے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ آنے والے 3 مہینے یہ اس طرف پیش رفت ہوگی، سیاسی حوالے سے اہم 3 مہینے ہوں گے، اور یہ میسیج دیا گیا ہے کہ یہ کریں یا تو پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ کیا کریں؟ یہ صوبے بنائیں۔ ٹھیک ہے۔ اب محسن نقوی صاحب نے ابتدا میں کہا کہ میرا دل ہے کہ میں سیاسی تقریر کروں، یہ انہوں نے کہا۔ تو پہلا سوال تو ان سے میرا یہ ہے کہ میرے نالج کے مطابق آپ تو کبھی اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں بھی نہیں رہے، آپ نے کبھی کسی پارٹی میں ایک دن بھی سیاست کی نہیں ہے۔ ہماری برادری سے تعلق ہے نا صحافت سے، آپ کے پاس صرف صحافتی ڈگری ہے، اور آپ کوئی ڈیولپمنٹ سیکٹر کے کوئی ماہر نہیں ہیں، آپ کوئی سیاست میں بڑا تجربہ نہیں رکھتے، آپ انتظامی معاملات میں آپ لے مین ہیں، تو آپ اتنی بڑی باتیں آپ نے کہہ دی، اور جو چیزیں جو آپ کہہ رہے ہیں نا، تو وہ چیزیں بہت کچھ ہنگامہ پیدا کر سکتی ہیں۔ اور اس کے بعد جو وزراء صاحبہ کہہ رہے ہیں، اب علیم خان صاحب نے کہا ہے کہ ہر صوبے کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیں، اور خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں کہ کراچی اور گوادر کو وفاق کے کنٹرول میں دے دیں۔ تو آپ سمجھتے ہیں بلوچستان پہلے ہی جل رہا ہے، تو وہاں پہ اس طرح کے بیانوں سے ملک میں ہم آہنگی پیدا ہوگی، بھائی چارہ ہوگا۔ اور باقی محسن نقوی صاحب نے، اگر مجھے آپ اجازت دیں،
انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ سسٹم ناکارہ ہو چکا ہے، تباہ ہو چکا ہے یا ناکام ہو چکا ہے۔ جمہوریت میں بھی 3 طرح کے نظام ہیں، ٹھیک ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جمہوریت میں، ان کے میں کوڈ ان کوڈ کہہ رہا ہوں کہ جمہوریت میں بھی 3 4 5 قسم کے نظام ہیں۔ تو جناب اعلیٰ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ہی نظام کو آپ گھسیٹ رہے ہیں۔ تو جناب اعلیٰ ملک میں آپ نے جمہوریت دی کب ہے؟ آپ کو میں یاد دلاؤں کہ آپ صدارتی نظام لا چکے ہیں، آپ مارشلائیں لگا چکے ہیں، آپ شوراز قائم کر چکے ہیں، آپ ابھی بھی جو یہ حکومت ہے آپ ہائیبرڈ نظام لا چکے ہیں۔ تو میں آپ کو حساب کر کے بتاؤں اگر تو ایوب خان صاحب کے 7 اکتوبر 1958 سے 7 دسمبر 1971 تک یہ ایوب خان اور یحییٰ خان کی مارشل لا اور صدارتی نظام رہا۔ ٹھیک ہے، پھر ذوالفقار علی بھٹو صاحب جب ملک ٹوٹ گیا تو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو انہوں نے پہلے سویلین چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر رہے، اور بھٹو صاحب کا بھی 20 دسمبر 1971 سے 14 اگست 1973 تک یہ بھی صدارتی نظام تھا۔ وزیر اعظم کا ضیاء الحق کا 5 جولائی 1977 سے لے کر 24 مارچ 1985 تک صدارتی نظام رہا۔ پھر ضیاء الحق نے انتخاب کروائے، پھر پرویز مشرف صاحب کا دور جو ہے 12 اکتوبر 1999 سے 23 نومبر 2002 تک یہ صدارتی چیف ایگزیکٹو کا دور رہا، اور اس اگر دور کو گنا جائے تو 25 سال ہوتے ہیں جس میں وزیر اعظم کا عہدہ ہی نہیں تھا۔ اور پھر ضیاء کا اگر جو غیر جماعتی الیکشن کروائے گئے، جو ضیاء کی چھتری میں حکومتیں قائم ہوئی، جنیجو صاحب کی اور ان کو، یا مشرف نے جو قائم کروائی حکومت جو 2002 کے بعد الیکشن ہوئی، اس کو گنا جائے تو آپ ڈائریکٹ 35 سال آپ اقتدار میں بیٹھے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہہ رہے ہیں اقتدار میں بیٹھے ہیں، اور اس کے علاوہ جتنے بھی نون لیگ کے دور رہے ہیں یا عمران خان کا دور رہا ہے، بھائی ان کو لانے والے کون تھے، ان کو چلانے والے کون تھے؟ میں تھا۔ تو بھائی ایک منٹ صرف دیکھیں، ایک منٹ، مسئلہ یہ ہے، یہ بات درست ہے کہ یہ نظام کلپس ہو گیا ہے۔ اب یہ صوبوں کی جو بات کر رہے ہیں فلسفی، اچھا میں ایک لمحے کے لیے جی آپ کی اجازت سے، جی میرا اعتراض یہ ہے جی کہ آپ تو آج بولنا شروع ہوئے نا، ہم تو کہہ رہے ہیں صوبے بنائیں، گڈ گورننس بہتر کریں، آج ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے بھی کہا گڈ گورننس ضروری بہتر ہونی چاہیے، ہم کہہ رہے ہیں ہم نے اس ماحول میں جہاں پہ بولنے کی آزادی محدود ہے، جی ہم نے اپنے تئیں کوشش کی، دستاویزی ثبوت کے ساتھ لوگوں کے سامنے رکھا کہ گڈ گورننس کا حال یہ ہے۔ میں تو صرف بصد احترام میں یہ کہتا ہوں کہ جن سے محسن نقوی صاحب نے درخواست کی کہ ایک شخصیت 20 گھنٹے کام کر رہے ہیں اور سارے وسائل لے کے آ رہے ہیں اور یہ اس نظام کے گڈ گورننس سن لیں، میں تو حضور ان شخصیت کو کھلے عام کہتا ہوں، میں فیلڈ مارشل صاحب سے مخاطب ہوں، میں ان سے درخواست کر رہا ہوں کہ گڈ گورننس کی بات کر رہے ہیں سر، ایک فارمولہ میں آپ کے علم میں لانا چاہتا ہوں، اس پلیٹ فارم پہ لانا چاہتا ہوں۔ عمران خان صاحب کے دور میں 200-300 یا 400 شخصیات کی ایک لسٹ بنائی گئی کہ پچھلے 25 سال میں پاکستان میں ان شخصیات نے فائنینشیل گین کتنے کیے اور پاکستان سے فائنینشیل گین لے کے باہر کتنے منتقل کیے۔ جس وقت ان کو نیب نے انویسٹیگیشن کرنی شروع کی، وہ سارے بھاگے گئے باجوہ صاحب کے پاس، اس میں ملک ریاض تھے، منشا صاحب تھے، سارے تھے صحیح۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ ان کے ساتھ کمپرومائزز ہو گئے۔ میرا سوال یہ ہے کہ آپ گڈ گورننس کی بات آپ کہتے ہیں بسیدہ نظام ہے، نہیں ترقی کر سکتا۔ محسن نقوی صاحب نے خود ماورائے آئین کیسے حکومت کی؟ نہیں، میں ابھی وہی، آپ مجھے یہ بتائیں، اسی پہ آ رہے ہیں، مجھے یہ بتائیں کہ بھائی جب بھی ان الیکٹڈ لوگ آئے ہیں انہوں نے تجربے کیے ہیں، بالکل۔ اب مجھے بتائیں، آج یہ صوبوں کی بات کر رہے ہیں نا، صوبے آبادی بڑی ہے، صوبے بڑے ہیں، اس لیے ان کو، بھائی یہ جو 1 یونٹ لگایا تھا وہ افلاطون کون تھے؟ وہ بھی اسی جن کے نمائندے ہیں محسن نقوی صاحب، انہی وہ بھی ملٹری حکومت تھی نا۔
تو اس وقت تو آپ نے سندھ کو، کے پی کے کو، سرحد کو، پنجاب کو، بلوچستان کی جو ریاست تھی، باولپور ریاست تھی، خیرپور ریاست تھی، ان کو ختم کر کے ایک مغربی پاکستان بنایا، دوسرا بنگلہ دیش کو آپ نے کیا۔ وہ اب اس وقت کے افلاطون سوچ رہے تھے کہ صوبے جو ہے نا وہ چھوٹے ہیں، ایک ہی صوبہ بنا دیں تو مسئلے حل ہو جائیں گے۔ آج کہہ رہے ہیں کہ صوبے بڑے ہیں بھائی، اس لیے ابھی میں آپ کو بتاؤں، نہیں صوبے تو بننے چاہیے۔ دیکھیں میں وہ آپ کا خیال ہے نا، میری رائے مجھے بات تو کرنے دیں نا۔ دیکھیں چلو، نظام تباہ ہے، سسٹم کلیپس ہو گیا ہے، اس سے میں اتفاق کرتا ہوں، مگر میں آپ کو بتاؤں، اس سے میں بھی اتفاق کرتا ہوں۔ میں آپ کو بتاؤں، پرویز مشرف کے دور میں اب بلدیاتی اداروں کی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، مسئلے پھر بھی حل کیوں نہیں ہوتے؟ ایوب خان کے دور میں بیسک ڈیموکریسی آئی، ٹھیک ہے، اور میں آپ کو تاریخ بھی بتا سکتا ہوں، 1959 سے لے کر 1969 تک بیسک ڈیموکریسی رہی ہے، اور اس وقت کی سب سے با اختیار ڈیموکریسی تھی بلدیاتی۔ ابھی میری ایک بات مکمل کر دیں، پھر ضیاء نے کیا، ایوب خان سے زیادہ اختیار دیے، مگر پاکستان کی تاریخ میں سب سے با اختیار جو بلدیاتی نظام آیا وہ مشرف کے دور میں آیا۔ ضلع ناظموں کو سارے محکمے منتقل کر دیے گئے، پھر ایک ضلع تک آپ کو سارے اختیار دیے گئے۔ کہاں پہ شہد اور دودھ کی نہریں بہی، نہیں کیوں مسئلہ حل نہیں ہوا؟ دیکھیں صحیح بات یہ آپ دیکھیں نا، آپ آدھا سچ کی بات کر رہے ہیں نا معذرت کے ساتھ۔ جی بھائی مشرف، نہیں سن تو لیں نا، میں بتا رہا ہوں۔ جی مشرف جتنی آمریت آئی، جی انہوں نے بلدیاتی ادارے لائے، جی اسٹرینتھن کی، آپ کے پاس آپ نے بھی یہی بات کی، ٹھیک ہے۔ جی اب سوال یہ ہے کہ چلے یہ جو جمہوری پہلوان ہیں جو کہتے ہیں جی ہم آئین بنانے والے، ہم آئین بچانے والے، پارلیمان سپریم، آئین سپریم، ووٹ کو عزت دو اور عوام کو کے رائٹ کی بات کرو، سارے یہی کر رہے ہیں نا، پیپلز پارٹی ہو، نون لیگ ہو، کاف لیگ ہو، سارے چھوٹے بڑے۔ لیکن ان ساری جمہوری حکومتوں نے کیوں بلدیاتی نظام پہ فوکس نہیں کیا؟ ان جمہوری لوگوں نے کیوں اپنی پارٹی میں جمہوریت لے کے آئے؟ مجھے یہ بتائیں، اب میری بات تو سنیں نا، صوبے بننے سے کیسے مسئلے حل ہو جائیں گے؟ میری بات سنیں، میں صوبے کی طرف بھی آتا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے، کیا ایسی چمتکار ہے بلاول صاحب نے ہی پارٹی کا چیئرمین بنا، خورشید شاہ کیوں نہیں بن سکتے؟ رضا ربانی کیوں نہیں بن سکتے؟ معاملے کو کہیں اور لے کے میں معاملہ کہیں اور لے کے جا رہا۔ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اداروں کی انٹروین ہونے کی وجہ سے معاملات خراب ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ یہ بھی بات کہیں کہ سیاست دانوں کی نااہلی کی وجہ سے حالات یہاں تک پہنچے۔ بھائی ملک سیاست دانوں حکومتوں کی وجہ سے ٹوٹا، نہیں تو سیاست دانوں نے کیا کیا؟ تین جنگیں 4 ہوئی ہیں، وہ سارے ان کے دوروں میں ہوئی ہیں۔ سیاست دانوں نے کیا کیا؟ کیا سیاستدانوں نے آج کے پاس ایٹمی طاقت ہے، وہ سیاستدانوں کی وجہ سے، میری بات سنیں، وہ کرپٹ لوگ ہیں، مگر پھر بھی ڈیلیور انہوں نے کیا ہے۔ میری بات سنیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ اکیلے سیاستدان کر رہے ہو۔ کیوں غلام اسحاق خان کا کوئی حصہ نہیں ہے اس میں، ایٹمی پاور میں؟ کس میں؟ کیا بات کر رہے ہیں یار؟ بھائی وہ کیا تھا؟ وہ صدر پاکستان نہیں تھا، شروع کیا تو یار بھٹو صاحب نے شروع کیا، وہ صدر پاکستان نہیں رہے۔ نواز شریف صاحب نے ایٹمی بلاسٹ کیے تو ہم کہتے ہیں ان کا ڈیو رائٹ ہے، لیکن مجھے نواز شریف سیاستدان تھے نا۔ میری بات تو سن لیں، اگر ان سیاستدانوں کی طرف جائیں گے تو ان کی پنیریاں بھی وہیں سے نکلی ہوئی ہیں جن کو آپ حضرت تنقید بنا رہے ہیں۔ بھائی یہ بتائیں یار، دیکھیں نا، آپ یہ بات تو مانیں۔ اچھا بھٹو صاحب کہاں سے آئے؟ اب اس پہ بحث کر لیتے ہیں۔ نواز شریف صاحب کہاں سے آئے؟ اس پہ بحث کر لیتے ہیں۔ علیم خان کہاں سے آئے؟ محسن نقوی کہاں سے آئے؟ آپ محسن، میری بات تو سن لینا حضور، بات یہ ہے آپ محسن نقوی صاحب کو تنقید کریں، میں خود کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے ماورائے آئین حکومت کی، انہوں نے بھی کی، انوار کاکڑ نے بھی کی۔ میں ان لوگوں میں شامل تھا جنہوں نے کہا کہ وزیر اعظم صاحب گندم سکینڈل کی رپورٹ باہر لے کے آئے جو انوار کاکڑ کی ہوئی۔ ہمیں یہ ماننا چاہیے کہ اگر مسٹیک ریاستی اداروں کی طرف سے ہوئی ہے تو اس کے سہولتکار سیاستدان بنے ہیں۔ میں کہاں کہہ رہا ہوں، اچھا انہوں نے خود جمہوریت کا منہ کالا سیاستدانوں نے کیا ہے۔ بالکل۔ اچھا اب آ جائے آگے، اگر یہی جمہوری لوگ، عوام کا سیاست سے اعتماد اٹھ گیا ہے، وہ سیاستدانوں کی نااہلی، لالچ، ہوس اقتدار کی وجہ سے ہوا ہے۔ اللہ آپ کا بھلا کرے۔ اب آگے چلتے ہیں حضور، بات یہ ہے، اور مجھے بتائیں یا میری بات ہونے دینا، اب آگے چلتے ہیں۔ میں ایک آرگومنٹ دے رہا ہوں، جی آپ اختلاف کیجئے۔ اگر یہی سیاسی جماعتیں ان کے اندر جمہوریت ہوتی، ان کے ذہن جمہوری ہوتے، یہ بلدیاتی اداروں کو مضبوط کرتے، بلدیاتی ادارے مضبوط ہوتے، تو میں سمجھتا ہوں تو لوگ شاید
MNA نہ بننا چاہتے, وہ کہتے ہیں ہم ضلعی ناظم بنیں گے. ٹھیک ہے, ان کا مسئلہ یہ ہے کہ اسلام آباد کی تاریخ میں ایک دفعہ بلدیاتی نظام آیا ہے, اس کے بعد جب الیکشن کی باری آتی ہے کبھی سیٹیں بڑھا دو کبھی گرا دو. اچھا, اب میں جو کہنا چاہ رہا ہوں, ان سیاستدانوں کو اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عوام کے خیر خواہ ہیں, آپ بتائیں جی آپ کے پاس حل کیا ہے؟ مجھے بات کرنا جی. دیکھیں, پرویز مشرف 2001 میں بلدیاتی نظام لائے جی, اور 2008 تک چلا. ٹھیک ہے, تو اس کو ایبسلوٹ اختیار دیے گئے تھے. وہ سارے اختیار جو صوبائی حکومت کے تھے ضلع ناظمہ کو تھے. جی 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 جی, بہت اچھی بات کی آپ نے. اور مجھے بتائیں, آپ کے پاس ابھی بھی تھانے ہیں, تھانے کے بعد پھر چوکیاں ہیں پولیس کی, یونین کاؤنسلیں ہیں. مجھے بتائیں کہاں پہ کون سے پاکستان کی ایک یونین کاؤنسل میں آپ نے مسئلے حل کیے ہیں؟ امن امان کیوں نہیں ہو رہا؟ کس کی فالٹ ہے؟ فالٹ کس کا ہے؟ وہی اسی پہ آتے ہیں. مسئلہ کس کا ہے؟ مسئلہ یہ ہے, مجھے بتائیں نا فالٹ کس کا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا نظام خراب ہو گیا ہے. کس نے کیا؟ نظام اس لیے خراب ہوا ہے, ہم آئین کے دائرے میں رہتے نہیں ہیں. اب جو آپ محسن نقوی صاحب نے کل لیکچر دیا ہے, محسن نقوی صاحب میرٹ کی بات کر رہے تھے, اور کاکروچ, مجھے پتا نہیں ہے کہ انہوں نے نوجوانوں کو کیوں کہا ہے کاکروچ. تو بھارت میں اس لیے کہا گیا, تو بھارت کے ایک عدالت میں کہا گیا, تو یہ کاکروچ ہے. ٹھیک ہے, تو مجھے یہ بتائیں نا, تو وہ اگر ان کے پیچھے وہ کون سے صاف شفاف اور میرٹ والے راستے سے چیف منسٹر بنے, کیسے پی سی بی کے چیئرمین بنے, اور کیسے اپنا وہ یہ ابھی انٹیریئر منسٹر بنے ہیں. اب وہ سیاست کی بات کر رہے ہیں, کس نون لیگ میں بھی نہیں ہے, پی پی میں بھی نہیں ہے, پھر بھی انٹیریئر منسٹر ہیں. وہ بتا سکتے ہیں کہ سینیٹر کیسے بنے ہیں, کس کے آشرواد سے بنے ہیں, اور کیسے انٹیریئر منسٹر بنے ہیں. ملک کا بیڑا غرق کی اس لیے پیراشوٹر نے کیا ہے. اچھا, اب میں گزارش کروں, بات یہ ہے, میں آپ کی بات سے 100% ایگری کرتا ہوں, پیراشوٹر نے کیا. میں ایک قدم آگے آپ کو لے جاتا ہوں. آج جو جب بھی آئے ہیں, سر سن تو لینا, جو بھی لے کے آئے ہیں, سن تو لینا جی حضور. بات یہ ہے, جس نواز شریف صاحب کو پروٹوکول سے ایئرپورٹ سے ریسیو کیا گیا, وہاں پہ بایو میٹرک لگوائی گئی, جی, اس نواز شریف نے منشا برضا سے علیم خان کی پارٹی سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی لاہور میں, جی, ان کو وزیر بنایا. آج وہ علیم خان کہتے ہیں بادشاہت نہیں ہونی چاہیے. اچھا, میں تو ایک بات کہتا ہوں بنیادی, جس وقت تک سائیں اس ملک میں صوبے بنائیں نہ بنائیں, انتظامی یونٹ بنائیں نہ بنائیں, خدا کا واسطہ ہے اس ملک میں احتساب کا عمل شروع کریں. آپ پوچھیں کہ 25 سال پہلے علیم خان کیا تھا آج کیا ہے, پوچھیں محسن نقوی کیا تھا آج کیا ہے, پوچھیں اور ملک ریاض کیا تھا, پوچھیں میاں منشا کیا تھا, پوچھیں اور لوگ کیا تھے, کہ ان سے پوچھیں صحیح پیسہ کہاں سے آیا بھائی. یہی بات, آپ اس پیسے کو کلٹیویٹ کرتے ہیں, پی آر بناتے ہیں اور آپ عہدے لیتے ہیں. سسٹم اسی لیے خراب ہوا ہے کہ کچھ طاقتور حلقوں کے نزدیک جتنے بھی لوگ ان کے سوچ کو مان لیتے ہیں, وہ ہر چیز سے آزاد ہو جاتے ہیں, ان سے کوئی نہیں پوچھتا. اللہ آپ کا بھلا کرے. اور مجھے بتائیں, تو جب انصاف نہیں ہوگا, اب آپ نہ انصاف ہوگا نہ احتساب ہوگا. انہوں نے کہا کہ لوگ 8-8 10-10 کلومیٹر سفر کر کے عدالتوں میں آتے ہیں. بھائی, کیا وکلا کہہ رہے ہیں کہ انصاف مل رہا ہے؟ عوام کہہ رہی ہے. وہ عدلیہ کو اس صورتحال میں کون لے کے آیا ہے؟ اس معاملے کو ایک اور اس معاملے کو ریپ اپ کرتے ہیں, اور ٹائم اوور ہو گیا نا سر, ایسے اعتماد ٹائم اوور ہو گیا. اب وہ کہہ رہے ہیں 3-3. اس وقت پنجاب کی جو پاپولیشن ہے تقریباً 13 کروڑ ہے, تو 3 صوبے بھی بنائے نا, تو پنجاب کا ایک صوبہ پھر بھی آپ کو 4.5 کروڑ میں بنانا پڑے گا. میری بات تو سنیں, میں یہ کہہ رہا ہوں صوبے, میں دیکھیں میرا آرگومنٹ پہلے دن سے ہے آپ کہ صوبے ہونے چاہیے, آپ ڈیسنٹرلائزیشن ہونی چاہیے. آپ کا موقف ہے نا, میرا موقف ہے, میں اپنے موقف پہ قائم ہوں. پاکستان کو صوبوں نے بنایا ہے, صوبوں کو پاکستان نے نہیں بنایا. مجھے بتایا نا, وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلی کی جا سکتی ہے نا بھائی, وہ آپ پبلک کی مرضی, یہ تو صوبوں کو کرنا ہے کام, میں یہی یہ آپ کو تھوڑی کرنا ہے. بھائی میں یہی کہہ رہا ہوں, صوبوں نہیں کرنا ہے, اس کا طریقہ کرتا ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا پنجاب کا فیصلہ پنجاب کی اسمبلی کو کرنا ہے. اور سر میری بات سنیں, انہوں نے یہ نہیں کہا, انہوں نے کہا سارے سیاستدان اکٹھے بیٹھ جائیں. اصل جو کرنے والا کام ہے, آبادی زیادہ ہے, تو پھر آپ نے آٹا کو کے پی کے میں شامل کیوں کیا؟ وہ تو چھوٹا یونٹ تھا. میری بات سنیں, کیا نا, غلط کر لیا نا. اب وہ تو یہ نہیں کہہ رہے کہ میں نے کرنا ہے, وہ کہتے ہیں سارے اکٹھے بیٹھ جائیں. میرا سوال ایک ہے, فیلڈ مارشل صاحب سے
کہ آپ کچھ نہ کریں, خدا کا واسطہ ہے کوئی سیل بنا دیں, ان سے پوچھیں آپ نے خربوں روپے کیسے لیا, عوام کا خون کیسے نچوڑا. اور آخر میں جو آپ کہہ رہے ہیں نا, دیکھیں وہ جو کہہ رہے تھے ایک بندہ 20 گھنٹے جاگ کر بڑی بڑی اپرچونٹی لے کے آ رہا ہے اور وہ پلیٹ میں رکھ کے دے رہا ہے, وہ ریڈ لائن بھی کراس نہیں کرنا چاہتا ہے, یہ اچھی بات ہے. مگر میں ایک بات بتاؤں, یہ آپ احسان نہیں کر رہے, آپ کو آئین ریڈ لائن کراس کرنے کی اجازت نہیں دیتا. نہیں صحیح, دیکھیں آپ اس کو کہہ رہے ہیں وہ احسان نہیں کر رہے, تو یہ احسان کریں سیاستدان, نہ یہ اپنے بچوں کے علاوہ کسی کو آنے دیتے ہیں, نہ یہ بلدیاتی نظام کرنا چاہتے ہیں, نہ یہ وزارت کسی جمہوریت ملک میں نہیں رہی, تباہ ہوئی ہے, وہ ان کا قصور ہے. قصور کس کا ہے؟ ان کا قصور ہے. کس کا؟ سیاستدانوں کا ہے. تھینک یو ویری مچ. اسی پہ شو ختم کر رہا ہوں. بہت بہت شکریہ MB سومر صاحب. ناظرین ڈیبیٹ لی, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ صوبے بننے چاہیے, لیکن اگر جمہوریت کا نام لے کے عوام کی کوئی ووٹ لینے ہیں تو پھر ان جمہوری پہلوانوں کو پہلے اپنے اندر اپنی جماعتوں میں اور بلدیاتی نظاموں کو فوکس کرنا پڑے گا, اور احتساب کے عمل کو مضبوط کرنا پڑے گا. جی 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 مجھے ایک بات ہے, تقریر میں محسن نقوی صاحب عامر مامون صاحب کا نام لیا, ٹھیک تو ہے, میاں عامر تو اسی سسٹم کا بینیفیشری ہے. مجھے بتائیں, یہ CNN کے رپورٹر ہیں, کیا صحافتی ایتھکس یہ کہتے ہیں کہ میڈیا ہاؤس کا ایک بندہ وہ صوبوں کو توڑنے کی مہم چلاتا رہے؟ ڈیبیٹ تو کوئی بھی شروع کر سکتا ہے. آپ میڈیا کو کس ڈنڈے پہ لگایا ہے آپ نے؟ MB سومر صاحب اس ٹائم شدید غصے میں ہے, یہ خود صاحب ہی رہے ہیں. میں آپ چونکہ ٹائم اوور ہو گیا ہے, اگلے ہفتے پھر اسی پہ ڈیبیٹ کریں گے. اس وقت کے لیے اللہ حافظ.